میرا ساتھ دے، مجھے تمہاری سرداری، تمہاری عورتیں، تمہاری دولت سے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کام کرنے دو، جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ساری نقل و حرکت اور یہ ساری چلت پھرت سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ہی آدمی ہے، بچوں کا باپ بھی ہے، وہی بیوی کا شوہر بھی ہے، دادے کا پوتا بھی ہے، اب بھائی کا بھائی بھی ہے، چچا کا بھتیجا بھی ہے، نواسے کا نانا، ایک ہی آدمی ہے۔ جس طرح یہ ساری نسبتیں ہیں ان سب میں ہم سب کے سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اگر نواسے ہونے کے ناطے نانا کا حق ہے، بیٹے ہونے کے حساب سے باپ کی ذمہ داری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اور اللہ کا بندہ ہو کر وہ ذمہ داری کنتم خیر امت اخرجت للناس وما خلقت الجن والانس هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ صاف صاف ہے، کون ہو، کہاں ہو، کیوں ہو؟ صرف زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے، راستوں کے چٹھڑے اور ٹھکروں کے لیے؟ امت اس کے لیے نہیں ہے۔ اس نے دولتوں کو ٹھوکریں ماری ہے، تخت و تاج آئے ہیں اور ٹھوکریں ماری ہے، ان کو لالچ دیا گیا ہے پوری آدھی حکومت تمہارے نام، اور اس میں جو تو ہے تمہارا نام، تو اور تیرا پرچہ یہ تندور کی نظر ہے۔ میرے لیے الیس اللہ بکاف عبدہ یا ایھا النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پیارے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، جو آپ کے غم کو اپنا غم بنائے، جو آپ کی محنت کو اپنی محنت بنائے، جو آپ کی والی تواضع کو، ابدیت کو اپنی ابدیت اور تواضع بنائے، جو آپ کے والے سجدے، کہ اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اس لیے صحابہ نہ لالچ میں آئے نہ دھمکی میں آئے، صحابہ کی سیرت ہے۔ اور عجیب بات، ذاتی مفاد، شخصی مفاد کو صحابہ نے جس طرح قربان کیا ہے، جان پر کھیل لوں گا، امت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، پہلے دن سے شروع ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے بھی کیا، یہاں زکات کے منکر پیدا ہوئے، ادھر ہرقل 2.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کے ساتھ آ رہا ہے، چڑھائی کے لیے، اور تقاضا ہے حضرت اسامہ کی جماعت، سارے ایک ساتھ، اور اس سے بھی اس کے ساتھ کہ زمین و آسمان نے کبھی ایسا داماد دیکھا ہے نہ دیکھیں گے، صدیق اکبر کے داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبزادی، کہ ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوئی کسی کے، اس بیٹی کو بھی سنبھالنا ہے، جس فاطمہ کے لیے حضور نے فرمایا ہو فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، اس کو بھی تسلی دینی ہے۔ پوری امت کی مائیں، ان کو سنبھالنا ہے۔ صحابہ کا مجمع مسجد میں ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے مرنے پر ایسے یتیم نہیں ہوئے جیسے حضور کے پردہ فرمانے پر۔ اب وہ کون ہوگا کہ ہمارے لیے جس کی پنڈلیوں پہ ورم آئے گا،
روتے روتے بیٹی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے اور نوازوں کو زبان چسوا کے سلا رہا. ان سب کو سنبھالا دینا ہے. خدا کرے سب سے پہلے میرے اور میرے سارے بھائیوں کی سمجھ میں آئے. اس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کہا تھا؟ بے شک جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صراحتاً فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. ہم نبیوں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کے لیے پیسہ ڈھیلا نہیں چھوڑتے، پیسوں کا وارث نہیں بناتے. جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ میراث میں دے کے جا رہے ہیں. اسی لیے صاف الفاظ میں فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، تمہیں سڑک پہ کھڑا کر کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں. میرے امتیوں، جیو ایسے جیسے لوگ تمہیں جلائیں اور مرو ایسے جیسے لوگ تمہیں مرنے کو کہیں. وہ کماؤ اس طرح کماؤ اور وہ کھاؤ اس طرح کھاؤ. خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آوے، اس کی محنت دعوت وہ تمہیں میراث میں دے کے جا رہا. اب کیا کمپنیاں اپنی مشینوں کی گارنٹی دیتی ہوں گی اور گارنٹی کارڈ اور گارنٹی کی بکلیٹ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان لوگوں کو تم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا، زمین آسمانوں کو جائیں 10 دفعے جائیں، پورا پچم ہو جائے، پانیوں کے دھارے بدلیں، ہواؤں کے رخ بدلیں، ہمیں پرانی زندگی جینی ہے. عقیدے سے لے کے اخلاق تک ہمارا عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن نے کہا ہے، ہماری عبادت وہ ہوگی جو قرآن نے کہی ہے اور آقا نامدار نے خود جس طرح نماز پڑھ کے دکھائی ہے فرمایا. ہمارا علم، ہمارے اخلاق، اللہ کا تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کو یاد رکھنا کہ اگر تم نے یہ چیزیں صرف میری اپنی ذاتی زندگی نہیں، میں تو نبی کا نمائندہ ہوں، میرے ساتھ ہر ایک کی بنے. جیسے صحابہ کے بارے میں کہ ہمارا مقصد آخرت بنے، صرف ہماری نہیں، 4 سمتوں میں بسنے والے ہر انسان کی آخرت بنے، یہ ہمارے چلنے پھرنے کا مقصد. صحابہ یہ ساری ہمارے لیے رہبری ہے. صحابہ کی سیرت، ذاتی مفاد، شخصی مفاد، اپنا مفاد. اللہ اکبر. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و ہادی الامہ فرمایا تھا. اس امت کا امین. اور عجیب بات یہ تھی، صحابہ کے درمیان ہر ایک دوسرے کا احترام. اور بیت المقدس کی طرف سے کئی مرتبہ آئی بات کہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، اس کی یہ شکل صورت ہوگی، وہ آئے گا تو بغیر لڑے ہم اس کو دے سکیں. وہاں اس وقت میں مسجد کے تقاضے اتنے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کا موقع نہیں تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ بالکل ان کے ہم شکل، ان کو بھیجا. وہاں والوں نے کتاب سے ملا کے ہیں تو ویسے ہی لیکن وہ نہیں ہے. ایک موقع آیا حضرت عمر کے جا سکنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جانے لگے، ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ کو لیا.
جب ساتھ چلے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین جہاں جا رہے ہیں نا وہاں کے لوگ تو بہت ایٹیکیٹ کے لوگ ہیں، آپ کے تو جھوکے پر کیون ہیں، ذرا یہ پرانا اتار کے نیا پہن لیجئے، نئی چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ صرف اس لیے کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، حضور کی بات کا احترام کرتے ہوئے جوڑا پہن لیا، پرانا جبہ اتار لیا، لیکن کیا کہنے قلب عمر کے، کیا کہنے قلب عمر کے، جس کے لیے سرکار فرماتے ہوں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا، جس راستے سے عمر جاتے ہوں شیطان نہیں جا سکتا، اتنا اونچا آدمی اپنے ساتھی کا کیسے خیال رکھتے؟ بھائی ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، بدل تو لیا لیکن قلب کی صفائی۔ بھائی ابو عبیدہ نیا جوڑا پہن کے تو دل بدلتا نظر آ رہا ہے، ہمیں تو پرانا ہی دے دو، وہ نئی نئی چیزیں بہت اچھی ہیں۔ یہ صحابہ کی پوری سیرت، صحابہ کی پوری سیرت، اس کا ہر پہلو میری اور تمہاری اور دنیا کی 4 سمتوں میں کام کرنے والے تمام کی مکمل رہبری ہے۔ خبردار جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جیسے دیا ہے، 2 باتیں کہی ہے، ہمیں تو ہمارا پرانا دے دو، پرانا پہن لیا، نیا اتار دیا، اور پھر 2 باتیں کہی۔ ابو عبیدہ چونکہ تمہارا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، اس لیے کہا نا لوگوں کے ساتھ برتاوا ان کے مقام کے اعتبار سے کرو، سب کو ایک ڈنڈے نہیں ہنکا جاتا، خواص ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور اپنی اپنی حیثیتوں کے اعتبار سے انزل الناس علی قدر منازلہم۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا کھل کر فرماتے تھے کہ دین کا جو کام ہو رہا ہے وہ سب ہمارا ہے، بلکہ فرماتے تھے کہ تصنیف، تعلیم، مدرسے، خانقاہیں، وعظ، ارشاد، خطبہ، یہ تو سب ہمارے ذمہ تھا، یہ تو جزاہم اللہ، یہ تو ہمارا تعاون کر رہے ہیں، یہ سب ہمارا ہے۔ اور جب تک کام کرنے والوں کے دلوں میں اتنی وسعت نہیں ہوگی، یہ عالم انسانیت میں کام کو صحیح نہج کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کے نبی کا ہے، کام جتنا اصولوں پر، کام جتنا صحیح نہج کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے کرے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت میں جو مرحلے ہیں سب سے پہلے دعوت وجود میں آتی ہے۔ کچھ لوگ قربات شروع میں جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے واپس تشریف لائے تھے اور ایک کام کا خاکہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا تھا، لوگ نکلے اپنا پیسہ، اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے پیسے سے۔ جب پہلی مرتبہ کہا تھا تو مفتی صاحب نے کہا تھا اسے کرے گا کون؟ تو بڑے حضرت کو بڑی چوٹ لگی تھی۔ ایک اللہ والے کے پاس آیا تھا، بڑی امید کے ساتھ آیا تھا، ان کی دعا لگ گئی میرا کام ہو گیا۔ بہت حضرت مایوس کوشش کرتے رہے، میوات کی ایک جماعت، جب وہ جماعت آئی تو حضرت نے فرمایا جاؤ وہاں جاؤ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھیجا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
دروازہ میں کون؟ مولانا الیاس کی جماعت۔ بھائی اتنا سننا تھا تو مفتی صاحب نے کہے گا اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا؟ ارے کرنے والے تو تیار ہونے شروع ہو گئے۔ دعوت وجود میں آتی ہے قربانیوں سے۔ کیا کیا تمہیں قصے سنا رہے ہیں؟ ایک آدمی کی تشکیل ہو رہی ہے، 2 بچے ہیں، بیوی ہے، مرد ہے، اور چاروں کے لیے ایک ہی اوڑھنا ہے، ایک ہی رضائے ہے۔ عورت کہتی ہے تو جا رہا اللہ کے راستے میں لے جا، کہیں سردی زیادہ کہیں کم۔ نہیں میں تو جا رہا ہوں، وہاں تو مسجدوں میں دروازے ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، تم یہاں ہو، بچے چھوٹے ہیں۔ عورت ذہن بناتی ہے نہیں میں تو صبح کھیت میں جاؤں گی، اللہ روزانہ سورج نکالتا ہے، بچوں کو جنگل بھیج کے لکڑیاں اور کانٹے منگوا لوں گی، رات تاک کے گزاروں گی اور کھیت میں کام کروں گی، تھوڑی دیر میں گرمائی آ جائے گی۔ 4 آدمیوں کو بھیجا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مراد آباد کہ بھائی اب تھوڑا بہت کام یہاں ملک میں تو ہو رہا ہے، ہمارا کام تو عالمی ہے۔ جماعت کئی اعلان کے لیے کھڑے ہوئے، شور پیدا ہو اعلان نہیں کرنے دیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، جب تینوں دن اعلان نہیں کرنے دیا تو واپس آئے، گھروں کو نہیں بھاگے، چلا توڑ کے چالنے سے نہیں بابا وہاں تو گرمی بہت کروا دو۔ خدا ہمیں دعوت کا مزاج نصیب فرماوے، خدا ہمیں صحابہ والا مزاج نصیب فرماوے، خدا ہمارے اندر میں اس محنت کی حرمت کو کہ مرتے مرتے بھی کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ جب 3 دن کے بعد واپس آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جو دروازے سے داخل ہوتا تھا نظریں 2 4 ہوتی تھی۔ جیسے ان کو دیکھا جلال میں، تم کو تو وہاں بھیجا تھا، کیوں واپس آئے؟ حضرت جی وہاں تو کوئی اعلان بھی نہیں کرنے دیتے، پھر جاؤ۔ وہیں سے دروازے سے واپس کیا۔ 3 دن اسی طرح پھر گزرے، پھر واپس آئے تو بڑے حضرت نے فرمایا ارے تم وہاں مر کیوں نہ گئے؟ میرے پاس کیا رکھا تھا؟ جاؤ وہیں جاؤ۔ تیسری مرتبہ وہاں بھیجا اور یوں فرمایا اب اگر تمہیں کوئی اعلان نہ کرنے دے تو تم چاروں ساتھی فجر کی نماز کے بعد شہر کی چاروں سمتوں میں، شہر سے باہر جنگلوں میں، مغرب مشرق شمال جنوب میں، اور اس وقت سے لے کے مغرب سے پہلے تک جتنی صلاۃ الحاجہ، جتنی دعائیں، جتنا رونا کر سکو کرنا، مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ تیسری مرتبہ میں گئے، جب اعلان نہیں کرنے دیا تو یہ چاروں نکل گئے۔ شام کو واپس آئے، پھر وہی شور ہوا۔ ایک آدمی بولا ارے بھائی اس کا کوئی آدمی مر گیا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کو بولنے تو دو۔ اتنی تائید اتنے سارے مجاہدوں کے بعد ایک نے کی تھی، لیکن کام مجاہدے چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے، قربانی جانی، قربانی مالی، قربانی جاہی، قربانی جذبات کی، یہ سب کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کی سیرت میں سب ملتا ہے۔ ایک آدمی نے اتنی سی تائید کی، لیکن اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہندوستان سے باہر سب سے پہلی ملکوں کی جو جماعت گئی وہ مراد آباد سے گئی تھی۔ یہ ہمارا اتنا بڑا مجمع، سارا کام کرنے والوں کا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دعوت میں جو مرحلے آتے ہیں، سب سے پہلے وجود دعوت وجود میں آ جائے، اور اس کے لیے
جانی قربانی، مالی قربانی، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اور دن بھر تھک کے چور ہو کر پھر راتوں کو خدا کے سامنے کا رونا، ایسا رونا کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ پیارے نبی، آپ تو اتنا تھکتے ہیں، آپ تو اتنا پچھتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے پر کہیں آپ اپنے کو تو ہلاک نہیں کر دیں گے۔ جب یہ ایک مجمع اس کا تیار ہوتا ہے، اب دوسرا مرحلہ آتا ہے ان دعوت کی راہ میں چلنے والوں کی تربیت کا۔ ان کے ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، ان کی نمازوں میں جان پڑ رہی ہو، اخلاق بلند ہو رہے ہوں، ان کے آنسو، ان کی قربانی، ان کی آہیں، ان کے اندر 6 نمبر حقیقت کے ساتھ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہوں، اپنے کو اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی شکورا، واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یہ دعائیں حضور مانگتے ہیں۔ اتنے سارے مجاہدوں کے بعد وہ بدر، وہ احد، وہ خندق، وہ تبوک، ان ساروں کے بعد جب فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، 10,000 صحابہ ساتھ ہیں، لیکن تواضع گردن مبارک اٹھنے کی گردن سے لگی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، هزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وهزم الاحزاب وحدہ۔ میں نے کیا، نہ بدر والوں نے کیا، نہ احد والوں نے کیا، نہ پیٹ پر پتھر باندھنے والوں نے کیا، جو کیا ایک اکیلے اللہ نے کیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے وعدہ کیا تھا انا لننصر رسلنا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے اکیلے کے کرنے سے ہوا۔ یہ سیرت مبارکہ ہے۔ اتنا بڑا صوبہ، اتنے سارے 4 مہینے والے، اتنے سارے پرانے، اتنی ساری مسجدوار جماعتیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، سوچ بدل جائے، فکریں بدل جائیں۔ اس پہ فرماتے تھے اس راستے میں جو مرحلے آتے ہیں، سب سے پہلے وجود دعوت۔ جب ایک مجمع تیار ہو جاتا ہے، وہ قربانیوں کے ساتھ چلتا ہے، اب ان کی تعلیم و تربیت، ان پر حالات آتے ہیں، طرح طرح کے حالات۔ یہ بدر، یہ اور یہ سارے غزوات، یہ صحابہ کی تربیت کے واقعات ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کا احترام، کام کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو قربان کر رہے ہیں، لیکن ان سے بڑی حیثیت کا کوئی سامنے آیا، بہت اچھا جی آپ بڑے ہیں۔ طائف کا وفد آ رہا ہے، غبار اڑ رہا ہے، جب غبار بیٹھ گیا تو شکلیں سامنے آئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھیڑ بکرے اور اپنے جانور چرا رہے تھے، شکلیں دیکھ کے فوراً آئے، من القوم، تم لوگ کون ہو؟ جی ہم طائف والے ہیں۔ اچھا، تو طائف کے کس قبیلے کے ہو؟ جی ہم بنو ثقیف کے لوگ ہیں۔ اچھا، تو کہاں جا رہے ہو؟ بارگاہ رسالت میں، محمد الرسول اللہ کی جناب میں ساری تاریخ دماغ میں گھوم گئی، بھول گئے اپنے جانوروں کو، بھول گئے اپنے اونٹ اور بھیڑ اور بکریوں کو، اور ہانپتے کانپتے کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مجھے ملے گی اس خوشخبری پر ہانپتے کانپتے جا رہے ہیں. لیکن بڑوں کا احترام، پرانوں کا احترام. راستے میں ملے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی مغیرہ، خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ ہانپتے کانپتے. ارے آج نہ پوچھو، آج تو اللہ نے. اسی لیے یاد رکھنا، محنتیں کہیں ہوتی ہے، قربانیاں کہیں دی جاتی ہے، آنسو کہیں بہائے جاتے ہیں، نتیجہ خدا اپنے ہاتھ میں اس دن دکھاتا ہے جب دنیا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سارے حالات ایسے کہ کہیں سے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایسے وقت میں جب آہیں اوپر کو جاتی ہے، ایسے وقت میں جب آنسوؤں سے دامن شرابور ہو جاتے ہیں، زمینیں تربتر ہو جاتی ہیں، وہ گھڑیاں ہوتی ہے جس میں خدا کی نصرت کے دروازے ان کام کرنے والوں کے ساتھ کھلتے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے ہے وجود دعوت. جب یہ اس میں استقامت کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں، اب ان کی تربیت، ان کا اندرون بنے، ان کا ایمان، ان کا تعلق مع اللہ، ان میں فکر آخرت، ان میں تواضع اور عبدیت اور تذلل، ان میں ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. یہ اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا امت کے لیے، یہی حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ تھے. ان کو دو باتیں کہی تھی جو میرے اور آپ کے سب کے لیے رہبری ہے. ابو عبیدہ، چونکہ تمہارا ایک مقام ہے، حضور نے فرمایا ہے اس کی رعایت میں کچھ کہتا نہیں. تیرے علاوہ اگر کسی نے مجھے نیا سوٹ پہننے کو کہا ہوتا، اتنا مارتا کہ سورج بگاڑ دیتا. پھر فرمایا ابو عبیدہ سنو، انا کننا اذل الناس، انا کننا اذل الناس. ابو عبیدہ، ہم تو لوگوں میں ذلیل ترین تھے. یہ ہماری رہبری ہے. جتنے چاہے پرانے ہو جاؤ اور جتنے چاہے بزرگ ہو جاؤ اور جتنے چاہے صفات کے حامل ہو جاؤ، اپنی ماضی کو نہ بھولو. اللہ ہی نے لگایا ہے، اللہ ہی نے چلایا ہے، اللہ ہی چلا رہے ہیں. اللہ ہی سے ناک رگڑ کے بھیک مانگنی ہے. اے خدا، ہماری کسی بھی ادبی پر ہمیں رابع درگاہ نہ کر دے. تجھے بہت مل جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ابو عبیدہ، ہم انسانوں میں ذلیل ترین تھے. ارسل اللہ بالاسلام. اس وقت امیر المومنین کی حیثیت سے، اس وقت خلیفہ رسول اللہ کی حیثیت سے خطاب کا بیٹا عمر جو جا رہا ہے، وہ تو کالی کملی والے کا دامن تھامنے کے نتیجے میں، ان کے اتباع میں، ان کی چال چلنے میں ہوا ہے. ان کے والا راستہ چھوڑ کر اگر چلے تو قرآن میں خود کہا ہے نہ جانے کہاں بھٹکے پھرو گے. خبردار. اس لیے ہماری رہبری ہے. نئی نئی شکلیں بہت آئیں گی اور نہ جانے کیسی کیسی آئیں گی اور کیسی دلوں کو لبھانے والی. ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا ہے. 6 نمبر ہیں، مشورہ ہے. بڑے حضرت نے فرمایا ہماری اس محنت کے بنیادی اصول باہمی مشورہ، دلوں کا جوڑ، اجتماعیت اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اس کے پیچھے کسی طرح کی کوئی غرض نہ. ایک دفعے کا یاد آیا، کل عصر کے بعد وہاں مولانا یعقوب صاحب بیان فرما رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد آیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کا بیان کر رہے تھے.
ہندوستان میں صدارت کا الیکشن چل رہا تھا. حضرت ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی الیکشن میں کھڑے تھے. الیکشن ہو گیا، وہ جیت گئے، وہ صدر ہو گئے. ایک آدمی نے آ کر چپکے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یوں کہا، حضرت ذاکر حسین صاحب صدر ہو گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر اس سے کہا، بندے خدا، اگر تو مجھ سے آ کے یوں کہتا فلاں جگہ کے صدر صاحب 4 مہینے میں پیدل چلے گئے تو یہ تو میری باتیں کھلا دیتا، مجھے خوش کر دیتا. تو کیا جانے ذاکر حسین صاحب کو میں جانتا ہوں. جب ابا کے پاس وہ اوکھلے سے پیدل چل کر آتے تھے اور فجر کی نماز، پھر اس کے بعد مائک پر آئے اور فرمایا، سنو، بہت بڑا مجمع تھا، سنو، یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، یہ شخصیت سوزی کا کام، اپنی حیثیتیں بنانے کا کام نہیں ہے. اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے وہ اس محنت کے لیے قربان کر دے، یہ اس کا کام. لوگ مجھے پہچان لے، میری حیثیت بن جائے، یہ شخصیت سازی کا، یہ ہمارے سب کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، بڑے حضرت کے ملفوظات، اسے دیکھ ہر کام کرنے والے کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ وجود دعوت کے بعد دوسرا درجہ، دوسرا مرحلہ آتا ہے دعوت کی راہ میں چلنے والوں کی تربیت، جس کو کہتے ہیں وقفہ تربیت. اس زمانے میں ان پر حالات آتے ہیں، بڑے بڑے حالات، جیسے صحابہ کی سیرت بتلاتی، لیکن حالات گزر جاتے ہیں. یہ اندر سے بنتے ہیں، یہ اندر سے ایسے بنتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا ان کے ہاتھوں کو خالی واپس دے جائے. لیکن اندر سے کیسے بنتے ہیں؟ انہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. وہاں وبا پھیلی، کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے. حضرت عمر ان کو جانتے تھے، بڑا کام کا ساتھی. خط لکھا اور وہ بچانا چاہتے تھے کہ کس طرح ابو عبیدہ آ جائے. لیکن وہ بھی بہت، ان کی بھی تربیت ہوئی تھی، ان کے پاس بھی فراست تھی. خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے، خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے. حضرت عمر کا خط دیکھتے ہی حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے کہ کہیں اس وبا کا میں شکار نہ ہو جاؤں اور کہیں موت کے منہ میں نہ چلا جاؤں. حضرت عمر مجھے بچانا چاہتے. خط میں لکھا ہے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، تمہارے مشورے کی، تمہاری رائے کی ضرورت ہے. جواب میں لکھا، امیر المؤمنین، آپ کا حکم سر ماتھے پر. اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے، صرف میری جان بچ جائے اور ان سب کو موت کے منہ میں دھکا دے دوں. مرنا مجھے ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، نبی کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں؟ جب یہ خط پڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں قطار روئے ہیں. ساتھی ہوں تو ایسے ہوں جو اپنی جانوں کو امت کے لیے داؤ پہ لگا رہے ہوں. امت کا ایمان، امت کا عقیدہ، امت کے جوان، امت کی دوشیزائیں، امت کے گاؤں. ابھی ہم نے وہاں وہ سوروں کی جماعتوں کارگزاری سن رہے تھے، کہیں 2 گھر ہیں، کہیں 5 گھر ہیں، کہیں 3 گھر. اللہ سے ظاہر خیر دے ان ساتھیوں کو. گھنٹوں جس طرح ان کو کلمے سکھائے ہیں. نماز ہے، نہ اذان ہے، نہ مکتب ہے، نہ مسجد. یہ سارے پرانے ہیں. پہلے وجود دعوت ہے، پھر ہماری تمہاری تربیت ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ کسی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو رہا ہے. اپنے کو سکھاؤ سمجھ کر. مجھے سیکھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے،
مجھے بڑوں کی صحبت کی ضرورت ہے، مجھے پرانوں سے سمجھنا ہے. جب یہ کریں گے اللہ ہمیں دیں گے. اب یہ کام کرنے والے جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، تھک گئے، بچ گئے، سوائے اللہ کے کرنے کی بلندی کے کچھ نہیں چاہتے. پھر بھی خدا، پھر بھی مخلوق ان کے راستے میں کانٹے بن کر، جیسے وہ ابرہا وہاں سے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گاؤں کی پھوس کی مسجد ہو، لیکن اس مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد کی ترتیب ہوگی. جماعتیں آ رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہے، ہر ایک کا مرتبہ پہچان کر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. خدا ان مسجدوں کے ساتھ وہ مددوں کا معاملہ کریں گے جو مسجد نبی والوں کے ساتھ کیا. سیرت ہمارے سامنے. اسی لیے فرماتے تھے اس کا تیسرا مرحلہ ہے اظہار نصرت. خدا کام کرنے والوں کی مدد کریں گے. اور کیسے مدد کریں گے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے مدد آئیں گی. کسی نے کھلا دیا کوئی سامان مل، یہ نہیں ہے. اچھی اچھی صلاحیتوں والے، اچھے اچھے علماء، اچھے انجینئر، ڈاکٹر، اچھے استعداد والے اس محنت کی طرف متوجہ ہوں گے. ان ساتھیوں کی قربانیوں، مجاہدوں اور ان کے تحمل اور ان کے راتوں کے رونے کے نتیجے میں وہ سارے ان کے نام اعمال ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی ضدی ہے تو پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. پیارے نبی آپ تو کرتے رہیے، آپ کرتے رہیے، ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے. بہت جیلا، بہت جیلا، بہت جیلا. اب تو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آپ کی قربانیاں، آپ کے مجاہدے جس سطح پہ پہنچی ہے یہ حق ہے، اس کے مقابلے کا باطل جس سطح کا ہے لیحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. خدا ان کے منہ کالے کرے گا اور خدا اپنے حق کا احقاق کرے گا. میرے دوستو، اللہ نے، اسی لیے میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں، ان لربکم فی ایام الدہر افعال. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے لہریں چلتی ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو، خلافت راشدہ کے بعد، مغلوں کی حکومت کے بعد، اسپین اور غرناطہ اور پرتگال، بخارا، تاشقند، سمرقند کے بعد، بغداد اور بصرہ کے بعد، اللہ نے صدیوں کے بعد ایک سادہ، آسان، عام فہم محنت دی جو ہر ایک کو کرنا. یہ ربانی لہر ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو جھونکنا ہے، جس کو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وہاں بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد سب بیٹھے ہوئے تھے ملکوں سے، فرمایا اس صدی میں اس محنت کا وجود اللہ کی نعمت ہے. پھر فرمایا اللہ کا دستور یہ ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. ہر نعمت کی قدر جدا گانا ہے. اس محنت کی قدر کیا ہے؟ فرمایا اس کے تقاضوں پر، وہ چاہے مقامی ہو یا بیرونی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، مسجد کے ہوں، گھر کے ہوں، صبح شام کی تسبیح و تلاوت کے ہوں یا اپنی مسجد کے گشتوں کے ہوں، اور چاہے عالم کے کنارے جا کر ایمان کی محنت کو لے کر چلنا ہو، اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو چونک دینا، یہ اس محنت کی قدردانی ہے. یہ حضرت جی نے مجھے، آپ کو اور سارے پرانوں کو تھرمامیٹر دیا ہے. جیسے کبھی آگا شکنی ہوتی ہے، بدن گرم ہوتا ہے، آدمی تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیتا ہے، ہاں یار ٹیمپریچر ہے، 101 بخار ہے. میں اور آپ جتنے ہیں سب اس تھرمامیٹر کو اپنے دلوں میں لگا کے کب کب تقاضے آئے ہیں، کب کب تقاضے آئے ہیں، 4
سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات کی اور منمانیوں کی عرضی کی چاہتوں کی قربانی سے متعلق، اپنے جذبات کو کچلنے کے متعلق کب میں نے لبیک کہی ہے اور کب جان چرائی ہے، ہر ایک اپنے دل سے فتویٰ لے لے۔ یہ اس کالی کملے والے کا صدقہ ہے کہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو استغفار اور توبہ کی ایک نعمت ملی ہے۔ اب تک میری اور آپ بھی اس محنت سے متعلق جو کوتاہی کمی اور یقیناً ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، جان جان کے کی، جانیں چرائی ہے، اپنے کو بچایا ہے، ناک رگڑ کر، نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنا ہے، اس محنت کو اپنی محنت بنانی ہے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، تنہائیوں میں رو رو کے اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے۔ اس کے لیے پوری زندگیوں کے فیصلے کرو اور ہمت کر کے اپنے آپ کو بتاؤ کون کون تیار ہے۔ اس لیے کہ حیوانیت کو دبانے کے لیے، ملکوتیت کو ابھارنے کے لیے، خلافت کے رنگ میں صبغت اللہ، خدائی رنگ، اللہ کا رنگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، اس سب کے لیے ایک محنت کا جوہر ہے۔ جتنی یہ دعوت کی محنت اصولوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے لیے نہج کے ساتھ، قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، راتوں کے رونے کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، اپنے کو پوچھنے سمجھنے کے ساتھ کرتے رہیں گے، حیوانیت دبتی رہے گی، ملکوتیت ابھرتی رہے گی، خدائی رنگ میں رنگ کے چلے جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں عالم کی 4 سمتوں میں پھریں گے۔ ہمت کر کے فرماؤ، پورا مجمع اس کی نیت کر لو، اس کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع کہو انشاءاللہ، اور اسی طرح کریں گے جس طرح 80-90 سال سے ہوتا ہوا آیا ہے اور کرتے آئے ہیں، اور جو بڑوں نے دیا ہے اسی کے مطابق کریں گے، کہو انشاءاللہ۔